سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو نام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہے، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو
ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے, تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں, پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے, تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے, حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں, وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی الاسلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں, تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے, اگر رمضان کے بیچ چلے سارے, نہیں نا, اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ہم تو خود ہی غریب ہیں, تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو, یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب, تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو, دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا, ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے, 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی دقت انگیز ہے, ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے, صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی, کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے, تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو, چکی چلاتی ہو, اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا, جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں, بات نہیں کر سکتی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر, بولڈنس نہیں تھی وہ والی, حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں, بات نہیں کر سکی, واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی, آپ خود آگئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے, تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی, کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا, پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بھی تو بیوی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو
میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں آپ پاس دونوں آپشن ہے، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ صلوات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاک اللہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین کے اندر. یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہے. دو اعتبار سے، ایک زبان حال سے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرے بنانے والے میں کمال ہے. آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اچھا منظر دیکھتے ہیں سبحان اللہ، خوبصورت جانور دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے. یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کی. تو ہر کائنات کے اندر مخلوق، چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال ہے. تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے ہر چیز اس کائنات کی. ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی. اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی. تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے بھی، اور ایسی تسبیح ایسی آواز میں کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی غالب ہو جائے نا تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے جب اس کے پاس اتھارٹی آ جائے. یہ اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے، لیکن اس کی صفت کو اس کی دوسری صفت حکمت والی ایسا بیلنس کرتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کریں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. یہ برابر بھی ہوتی ہے
پسینہ تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے، سبقت لے جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندے میرے طرف لوٹ آئے. تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کر، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ. اور رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھے، ہر تاک رات میں پڑھے. اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا. یہ نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے. اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں. رمضان میں تو ضرور پڑھے. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 75 ٹائمز. اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان. یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا. اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے، ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان، میں آپ کو عطا نہ کروں، میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے، تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما. اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ ہوئے؟ اگلے پچھلے، قدیم اور جدید، جان بوجھ کر یا انجانے میں، پوشیدہ یا ظاہر، کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے، باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا. تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ، یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی، ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا. بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر. تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے. پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اب ہر جگہ 10 دفعہ سوائے قیام. پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں. تو یہ ایک واحد نماز ہے، اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا. مزے کی بات ہے نا، یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا. اچھا، اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں، فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے، تبلیغی جماعت والے، انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا، وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے، اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے. اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے. وہی ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے، یہ روایتی صحیح نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں علا وجہ بصیرت، یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو پھر دسو کہ جعلی روایت. باقی وہ میرے کہنے میں تو نہیں لکھی کوئی، میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ حنفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں جی، آپ کی ہیں، بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں. بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے، اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے. انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی، سند پہ نہیں.
اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں، چوڑ کے لکھتے ہیں اور پھر اوپر کامنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہے۔ یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے۔ علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ، اس نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر۔ تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا، میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے، جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے۔ انہوں نے تو ایویں چھڈی سی، انہوں نے سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح نہیں مولوی ہوئے گا، تو وہ کہتے نہیں میں نے سنا ہے، ان کا سنا کیا ہے، نکال بخاری۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یعنی امام تو تھا نا، تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ، اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا۔ وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی، سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی۔ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو، پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو، پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو، رکوع سکون کے ساتھ قوبے میں کھڑے ہو، ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے بیٹھو۔ یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب، 3 نماز کی بریکیں ہیں۔ ایک رفع الیدین، تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا، اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا۔ اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا، کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا۔ کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز، عبدالعزیز بن باز۔ لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دی ہے سستی کی وجہ سے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے، ہونا تو چاہیے۔ عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو، کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا۔ تو بات شروع ہوئی تھی کہ جلسہ استراحت کا حکم صلاۃ التسبیح والی نماز میں بھی موجود ہے، جو سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث۔ اچھا، پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے، افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت، اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں، اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں، کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی، تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں، کوئی تسبیح رکھ لیں، نہیں، انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں۔ آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے میں، دونوں صورتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں، ایک دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور قیام میں تو 15 دفعہ، باقی 10 ہے۔ تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں۔ وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا، یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی۔ دونوں ہاتھوں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، بل جس طرح آپ کو آسانی لگتی۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ التسبیح والی، یہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے، امام حنیفہ کے شاگرد۔ اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کی۔ پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ، یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ، باقی وہی ترتیب ہے، صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے۔ جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو، اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے جو فضائل اعمال میں بھی نقل ہوا ہے، اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے، اس کو چھپا جاتے ہیں۔
इस हदीस में तिरमिजी में फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक से उन्होंने पूछा कि सजदा साहब में भी क्या तस्बीहात करेंगे, तो उन्होंने फरमाया नहीं, सजदा साहब में क्यों तस्बीहात करेंगे, वो आम सजदा साहब की तरह ही हो। अच्छा, अब इसमें यह भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात कोई शख्स एक रुकन में ये पढ़ना भूल गया, यानी वो रुकू में पढ़ना भूल गया और समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा हो गया, तो आप क्या करें, तो फिर कौमे में 20 दफा पढ़ लें। जिस रुकन में भूला है ना, उससे अगले रुकन में ज्यादा मर्तबा पढ़ ले, ताकि वो गिनती 300 की पूरी करनी है। तो उन्होंने फरमाया सजदा साहब आम नमाज के तरीके के मुताबिक होगा, उनमें तस्बीहात नहीं की। और फिर उन्होंने फरमाया कि मैं इसको पसंद करता हूं कि इसे 2-2 करके पढ़ा जाए, अलबत्ता 4 इकट्ठी पढ़ना भी जायज है। और वो कहते हैं अगर मैं रात के वक्त पढ़ूं तो मैं 2-2 करके पढ़ूंगा, दिन के वक्त इख्तियार है, चाहे 2-2 करके पढ़ूं, चाहे 4 इकट्ठी पढ़ लूं। वैसे बेहतर 2-2 में ही है, क्योंकि अगर आपको रकत भूल गई तो फिर तो आप